بات کر لیتے ہیں جو کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ایک شوگر کرائسس سے جو ہے وہ ملک گزرتا ہے اور یہ پورا ایک سائیکل ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ فیس کرنا پڑتا ہے. خلاصہ صاحب واپس سے چینی کی قیمتیں کراچی ہو, لاہور ہو, جو بھی بڑے شہر ہو, اس میں 170 180 تک پہنچ گئی ہیں, جبکہ یہ کرشنگ سیزن کہلایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر ہائی پرائسز ہونا بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ یہ اس لیے ہم اس کو ایک مین سٹوری کے طور پر لے رہے ہیں کہ لوگ اب سیاست اور ان چیزوں سے تھک گئے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے بار بار رپیٹ ہوتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ایشوز پہ بات نہیں کرتے. یہ ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے, اور جیسے آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں بھی کہا کہ بار بار یہ رپیٹ ہوتے ہیں آفٹر سم ٹائم. اس کی 3-4 بڑی ایک اس کی اہمیت ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے, کہ بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے سخت لفظ ہو جائے گا کہ اس کا پیٹرن کیا ہے اور اس کے مین بینیفیشریز کون ہیں, اور اس کے پیچھے بڑے بڑے کھلاڑی, وہ بیوروکریٹ ہوں, سیاستدان ہوں, مل اونرز ہوں, یہ کون ہے اور یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں کہ اس طریقے سے ہر سال یہ کوئی نہ کوئی مینیج کر لیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو گو بیک ان دا ہسٹری اے بٹ. یہ کرائسس یہ شوگر کا جو ہے پہلے یہاں پہ زوننگ ہوتی تھی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اب نیا اسکینڈل جو آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی انہوں نے پچھلے مہینے شہباز شریف صاحب نے ECC کے ذریعے الاؤ کیا ہے کہ پاکستانی چینی جو باہر بھیج دیں, اور چینی کے مل مالکان نے کہا تھا باقی نے کہ ہمارے پاس بڑی سرپلس پڑی ہے, باہر بھیجیں, بیچیں, ڈالر کمائیں. اور ہم نے ڈالر کمانے کے لیے جناب ہم نے باہر بھیجی, اور ہر دفعہ ہمیں ڈالر دکھائے جاتے ہیں اور ہم ڈالر دیکھ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب اگلے مہینے اس مہینے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ چینی کی تو مطلب قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کے بعد ہم باہر سے ہم شکر امپورٹ کریں گے, شکر آئے گی اور شکر کو پھر چینی بنایا جائے گا. جو چینی پڑی تھی وہ باہر بھیج دی ہے. اب باہر سے ہم ڈالر دے کے مہنگی ہم شکر لے کے وہ آئے گی, اس پہ ٹرانسپورٹیشن کے چارجز پڑیں گے, شپمنٹ کے پڑیں گے, وہ یہاں پھرتی پھراتی پورا پاکستان گھومتی گھماتی پنجاب کی وہ ملوں میں جائے گی, وہاں پہ پھر اس کو ڈالا جائے گا, پھر پورا کیمیکل پروسیس ہوگا, پھر وہاں مزدور ہوں گے, لوگ ہوں گے, بجلیاں ہوں گی, کارخانے ہوں گے, اور پھر چینی بن کے ہم مارکیٹ میں بیچیں گے, اور وہ چینی 180 روپے کی نہیں 140 کی ملے گی. یہ شیخ چلی ٹائپ آپ کو سٹوری لگتی ہے, جو سر پہ وہ انڈے لے کے جا رہا تھا کہ انڈوں سے بچے ہوں گے, بچوں سے پھر مرغیاں ہوں گی, مرغیوں سے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا, یا وہی انڈے کٹے بچے والا حساب ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پر یہ ملیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے شوگر مل جو ہیں ہمیشہ سے ایکسپینسو رہی ہیں. اتنی زیادہ نہیں تھی. جب پاکستان بنا تھا میرا خیال 2 شوگر مل تھیں, بعد میں 2-4 اور لگائی گئی, اور پھر اس کے بعد اس کو پولیٹیکل برائب کے طور پر بھی یوز کیا گیا اس کو یہ لوگوں کے لیے. اور کیونکہ اس میں جو مین اس میں گڑ ڈالا گیا وہ شریف فیملی کے خود دور میں ہوا, کیونکہ اتفاق فاؤنڈری وغیرہ خود بھی بہت سارا اسی بزنس میں شامل تھے, اسے شوگر ملیں بنانے کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے. ان کے پاس اگین کیونکہ ان کی فیکٹری تھی سریا وغیرہ ساری چیزوں کی, سو یہ ایکسپرٹیز بھی ان کے پاس وہاں پر موجود تھی. انہوں نے خود ایک سٹیج پہ جو کاٹن ایریا 2 زوننگ تھیں کہ آپ نے یہ کاٹن زون جو ہے اسپیشلی سریکی بیلٹ جو ہے, سریکی علاقے جو ہیں وہاں پہ جو کاٹن ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ شوگر ملز نہیں لگانی تاکہ شوگر ملز کی وجہ سے کاٹن ایریا ڈسٹرب نہ ہو. پاکستان کے 60% یہ پلس جو ہماری یہ انڈسٹری ہے, آپ اس کو ایکسپورٹ انڈسٹری کہیں, یہ ایگرو بیسڈ ہے. ایگرو بیسڈ مین کے کاٹن بیسڈ, اور ہم کاٹن باہر بھیجتے تھے, سیل کرتے تھے, بیچتے تھے. آج کل لوگ نہیں مانیں گے $2 بلین کی ہر سال ہم باہر سے منگواتے ہیں, جو ہم کاٹن باہر بھیجتے تھے. ریزن کیا بنی ہے؟ شوگر انڈسٹری بنی ہے. شوگر آپ نے شفٹ کی سرائکی علاقوں میں بھیجی, وہاں پہ جو لوگ کاٹن کو کاشت کرتے تھے انہیں گنے کے آپ نے قیمتیں زیادہ دینا شروع کی. بڑی بڑی بگ فیملیز تھیں, اس میں پولیٹیشین تھے, اس میں بیوروکریٹ تھے, آپ نے وہاں پہ لگائیں, آپ نے گنے کی قیمت زیادہ دی, لوگوں نے اس کے بعد یہ کاٹن بند کی. اب کاٹن کی پروڈکشن ڈکلائن ہوئی, آپ کو باہر سے منگوانی پڑ گئی. آپ نے کہا جی ہم یہ شوگر میں ہم اپنے آپ کو وہ کر خود کفیل کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو شوگر مل ہیں 80 کے قریب ہیں. اس وقت جب پاکستان بنا تھا 2 کے قریب تھے, اب 80 شوگر مل. اب 80 شوگر ملوں کو را مٹیریل چاہیے, ان کو گنا چاہیے, ان کو کھیت چاہیے, ان کو وہاں پہ مزدور چاہیے, چیزیں چاہیے. سو سب نے رخ کیا وہاں پہ, زوننگ کو ختم کیا گیا جو شہباز شریف صاحب اور کمپنی ان کے دور میں ہوا. انہوں نے زونیں ختم کر دی کہ کاٹن بیلٹ میں بھی لگ سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے پچھلے مطلب 5-10 سال پہلے اپنی ملیں بھی وہیں پہ شفٹ کی, جس پہ اس پہ کورٹ کچہری میں کیسز بھی چلے تھے, انہوں نے کہا وہیں پر لے کے جاتے ہیں. اب اس کا بدلے میں انہوں نے جو کام کیے کہ اب آپ نے یہ چینی تو پیدا کر لی, بیچیں گے کہاں؟ کیونکہ چینی ہماری مہنگی تھی, سرپلس ہے بھائی. انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات نکال دیا کہ زیادہ چینی پیدا کرو ہم باہر بھیجیں گے. جب سرپلس پیدا کیجئے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہنگی ہے, ہم جب تک اس کو سستا نہیں کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڈر ہم سے لے گا نہیں, ہم کیسے بیچیں گے؟ اب سبسڈی دو جناب. پھر دے کیم آؤٹ ود دی آئیڈیا آف سبسڈائزنگ دا شوگر ایکسپورٹ کو. اور پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کا جو ان کا تھا تیسرا یا دوسرا ان کا وہ تھا دور حکومت دوسرا تھا, انہوں نے اپنی شوگر ملوں کو انہوں نے سبسڈائز کیا, پیسے دیے
اور اس وقت جب یہ اس میں ہوئے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت ٹاپل ہوئی تھی، ان پہ باقاعدہ شوگر سبسڈی کا بھی ایک کیس بنا ہوا تھا. لوگوں کو یاد نہیں ہوگا 90s میں، کہاں یاد ہوگا کہ ان پہ وہ کیس بنا تھا. سو پہلے جو کیسز بنے تھے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی میں شریف فیملی سے ریلیٹڈ، وہ سبسڈی کیسز بھی تھے کہ آپ نے اپنی ہی ملوں کو، ان کی ملیں بھی تھیں، آپ نے سبسڈی دی ہے. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہ مطلب عمران مکرانا صاحب جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے کوئی چھوٹی سی ریسرچ کی ہے. یہ میں سبسڈی سے کر کے آ رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں موجودہ ان سکینڈل پہ کہ ان کا کیسے ایک پیٹرن ہے، یہ کیسے لوٹ مار کی جاتی ہے اور لوگوں کے جیبوں سے پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے. 6 سالوں میں ان شوگر ملوں کو، یہ قومی اسمبلی کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، 6 سالوں میں 25 بلین روپیز کی سبسڈی دی گئی عوام کی جیب سے. ابھی جو 180 روپے پہ خرید رہے ہیں نا عوام، انہی کی جیبوں سے آلریڈی 25 بلین روپیز جو یہ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کے پیسے میں سے جو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو نچوڑ کے، اسی میں سے 25 بلین روپیز انہوں نے شوگر ملوں کو دیا ہے. اس میں نون لیگ اور پی ٹی اے کی حکومتوں جو ہیں یہ دونوں شامل ہیں. مزے کی بات عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس سے بڑا اسکینڈل آیا ہے. مطلب اس پہ بھی آتا ہوں کہ اس کی فائنڈنگ کا کیا ہوا. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے جن پہ پرچے مقدمے، اور ہم لوگوں نے اس وقت بھی سٹوریز اور سکینڈل اس پر کیے گئے تھے. اس میں 6 برسوں میں انہوں نے 25 ارب روپے دیے ہیں. 6 برسوں کی بات کروں میں، اگلے پچھلوں کی نہیں جا رہا، یہ 6 برسوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی نے ایک سال میں شوگر ملوں کو 11 ارب روپے کی انہوں نے سبسڈی دی. پی ٹی آئی نے دی تھی جناب، ان کے بڑے پیاروں کو ملیں تھیں. اچھا پھر آپ 2014-15 میں انہوں نے 3.25 بلین روپیز کی تھی، یہ ان کا نواز شریف صاحب کا دور تھا. 2015-16 میں انہوں نے پھر یہ شوگر ملوں کو 1 ارب 30 کروڑ کی سبسڈی دی. پھر 2016-17 میں انہی شوگر ملوں کو 3 ارب 14 کروڑ روپے کی، یہ نواز شریف صاحب کا دور چل رہا ہے، یہ تیسرا. پھر 2017-18 میں شوگر ملوں کو 6 ارب کی سبسڈی دی گئی جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، جو آج کل سنبھالے نہیں جاتے، نیکی اور اس کے جو مطلب ایک دیوتا بنے ہوئے. جی میرے دور میں تو کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں ہوا، ساری جتنی غلط کاریاں ہوئی اب ہو رہی ہیں. آج کل وہ سب سے زیادہ پارسا جو ہے نا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں کہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. ان کے دور میں بھی جناب انہوں نے 6 بلین روپیز کی سبسڈی دی تھی. پھر 2018-19 خان صاحب کا دور ہے، 11 ارب روپے 19 کروڑ کی دی گئی. اور پھر اگلے سال خان صاحب کا دور تھا 2021 اور 20، اس میں 10 کروڑ کی سبسڈی دی گئی جب یہ خان صاحب کا دور تھا. اب ذرا یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں سبسڈی دیتے رہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. عمران خان صاحب کا دور آیا، وہ بڑا دلچسپ دور تھا. یہاں سے آپ کو پیٹرن سمجھ آئے گا یہ کرتے کیا ہیں. ان کے دور میں اس وقت اسد عمر صاحب جو ہیں وزیر خزانہ تھے اور بہت بڑے پوسٹر بوائے تھے ماشاءاللہ. جی وہ آؤں گا اور اکانومی ٹھیک کر دوں گا، یوں ماریں گے تو پتہ نہیں چلے گا جناب، سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. IMF کو بھی ہم جوتے ماریں گے تو فلاں کو بھی کریں گے، تو ہم خود کشاں کر لیں گے اگر IMF کے پاس جانا. خان صاحب نے فرمایا تھا. تو ڈالر کو وہ وہاں سے 104.10 سے لے گئے وہاں پہ 160, 70, 180 تک، اسی IMF کے ساتھ ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں کی لیکن جب تک ڈالر آسمان پہ پہنچ چکا تھا پھر جا کے کی. اس درمیان میں یہ شوگر مل والے کیا واردات ڈالتے ہیں، دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ ذہن میں رکھیں کہ شوگر مل مالکانز میں شہباز شریف صاحب کی فیملی بھی ہے، سلمان صاحب بھی ہیں، اس میں حمزہ صاحب بھی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب خود بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بھی کچھ چودھری شوگر ملز میں بتایا گیا تھا ان کے بھی شیئرز ہیں. پھر مون سلائی صاحب بھی ہیں، خسرو بختیار صاحب بھی ہیں، دریشک فیملی بھی ہے، ہمایوں اختر صاحب بھی ہیں، ابھی جو موجودہ ہیں نئے یہاں پہ ان کے وزیر صاحب ہیں ہارون اختر صاحب، یہ فیملی بھی ہے. اس کے بعد اگر آپ چلیں سندھ میں چلیں جائیں تو ون اینڈ اونلی آصف علی زرداری صاحب کا اومنی گروپ بھی ہے. وہ اب ذرا دیکھتے ہیں نا کہ سارا اس کو جہانگیر ترین صاحب کی بھی ملیں تھیں، پھر ہم نے اگر مون سلائی کا میں نے بتایا ان کی بھی تھیں، خسرو بختیار. سو سارا ایک پولیٹیکلی طور پر یہ مینجڈ چیزیں تھیں، اس میں ساری پارٹی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کا مسکیٹیئرز کا جو یہ اس کے فرانس کے بادشاہ کے جو گارڈز تھے جو پروٹیکٹ کرتے تھے ان کو مسکیٹیئر کہا جاتا تھا. ان کا سلوگن پتہ کیا تھا؟ وہ کہتے ون فار آل فار ون. یہ ان کا سلوگن تھا کہ ہم سب ایک ہیں، کہ مطلب کسی ایک پہ حملہ جو نیٹو سمجھ لیں کہ نیٹو والا حساب ہے کہ ایک پہ حملہ ہوگا سب پہ حملہ ہوگا، تو ایک کا مفاد ہوگا سب کا مفاد ہوگا. تو یہ یہی والا ہے کہ اس میں زرداری صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی اور باقی بھی، اس میں کیو لیگ بھی، یہ سارے اس مفاد میں شامل تھے. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے شوگر مل والوں نے کہا جناب بڑا دن ہو گئے پیسے نہیں بنائے کہ مال بنایا جا رہا، حکومت کو ذرا کو ٹائٹ کریں. انہوں نے یہ سارے یہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں یہ ایڈوائزری بورڈ کے انہوں نے ان کو رابطہ کیا. انہیں سب سے بھولا وہی لگا کہ اس کو ہم ذرا الو یا مامو بنایا جا سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور، یہ پی ٹی آئی دور کی بات کر، وزیر تھے اس وقت کامرس کے، وہ ان کے پاس تھے. اچھا وہ جو عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں وہ اپنے کو گورا سٹائل میں پیش کر دیں، انگریزی اسی سٹائل میں بولیں گے، رہو رکھ رکھاؤ، تو ان کو تھوڑا سی آپ پمپ کر دیں کہ جناب، تو وہ اس کے بعد آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. اور ان کو انہوں نے آسمان پہ چڑھایا
انہوں نے یہ شوگر مل والوں نے باقاعدہ اچھا ان کا وہ اگین وہی میں نے کہا کہ اس میں گورے سٹائل میں انگریزی بول کے بڑے خوش ہوتے ہیں, لوگ آگے سے ان کو داد دیتے ہیں, میرے جیسے کوئی تبلچی مطلب بیٹھے ہوتے ہیں, خوش آمدید بیٹھے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو ہمارے پاس ڈالر آپ کو کمانے کا ہم ایک نادر ہم نسخہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا بتائیں, کیونکہ ہر کسی کو ڈالر چاہیے. خان صاحب ڈالر کا سنتے تھے تو پیچھے چل پڑتے تھے. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن یہاں پہ یہ چینی پڑی ہوئی ہے, 20 لاکھ ٹن سرپلس, اور گوداموں میں ظاہر ہو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, ان کو بیچیں. انہوں نے کہا یار آپ سچ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا میں سچ بتا رہے ہیں, ہم انہوں کو رپورٹیں دیں. انہوں نے ان کو رپورٹیں دے دی کہ ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن جو ہے نا سرپلس یہ چینی پڑی ہوئی ہے, اس کو ایکسپورٹ کریں اور ہمیں سبسڈی لے کے دیں. وہ یہ پروپوزل لے کے گئے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں. وہاں پہ اسد عمر صاحب کے کریڈٹ بنتا ہے, ان کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے 2 مواقعوں پہ ان کو وہ کیا ڈیفون کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پہلے لون لیں, بینکوں سے پیسے لے رہے ہیں, ہم کمرشل قرضے لے رہے ہیں, ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, ہم دیگر لے رہے ہیں, آپ ادھر سے نئی پارٹی پکڑ کر آ گئے ہیں کہ ان کو پیسے دیں, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کریڈٹ ہے اسد عمر کو. انہوں نے 2 دفعہ ریفیوز کیا. یہ سیدھے جا پہنچے, انہوں نے وہی اپنی گورا سٹائل میں انگریزی ماری عمران خان صاحب پہ. وہ بھی سنے, انگریزی سن کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, کہتے تو بڑا رہتے ہیں کہ جناب گوروں کو میں بڑا جانتا ہوں, لیکن اکثر وہ بھی انگریزی سن کے متاثر ہوئے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے جناب کیا جی شور, وہاں سر ایم شور 20 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہمیں. انہوں نے اسد عمر کو کہا یار دے دو یار, دے دو, کیا بنتا ہے, کیا فرق بنتا ہے. تو اسد عمر صاحب نے ان کو سبسڈی دے دی کہ ہمارے پاس سرپلس چینی پڑی ہوئی ہے, وہ بیچتے ہیں, بھی ڈالر کمائیں گے. انہوں نے ایک بڑی سمجھداری کی اس میں اسد عمر صاحب نے. انہوں کو میں تو نہیں دیتا سینٹر میں, کیونکہ چینی پڑی ہوئی ہے پنجاب میں, پنجاب یا KPK یا سندھ دینا چاہتے ہیں نا حکومتیں, وہ دے دیں. اچھا ہمیں اعتراض نہیں, ہم نہیں دیں گے. یہ اسد عمر نے وہاں پہ رکھا, لیکن فیصلہ کر دیا. اسی فیصلے کی بنیاد پہ انہوں نے جناب اس کے بعد یہ پنجاب جو تھا وہاں پہ کون بیٹھے ہوئے تھے, ہاشم بخت بیٹھا ہوا تھا وزیر خزانہ. وہ کون ہے, وہ خسرو بختیار کا بھائی ہے. اس کا آگے ایک اور بھائی مخدوم ہے, ان کی شوگر ملیں ہیں. انہوں نے بیٹھ کے, ہاشم بخت نے وزیر خزانہ تھا جس کی اپنی شوگر ملیں تھی, انہوں نے 4 بلین روپیز کی سبسڈی دی, جس میں جہانگیر ترین صاحب کی ملیں ہوئی, ان کے ماموں چاچے تھے ان کو ملی, اس میں مونس علی صاحب کی ملیں تھیں, اس میں اس کے بعد آپ کی اس میں خسرو بختیار یا ہاشم بخت کے بھائی کی ملیں تھیں, ان کو انہوں نے 4 بلین اور 2-4 کو اور بھی دیا. انہوں نے ان کو 4 بلین دیا کہ تم ایکسپورٹ کرو, اور کچھ انہوں نے وہاں سندھ میں بھی کچھ کروڑوں میں تھی, زیادہ نہیں تھی, وہاں بھی دی گئی. ساتھ میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ بھائی صاحب جب آپ ایکسپورٹ کراتے ہیں لوکل قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, جیسے آپ بڑھ گئی ہیں 180 تک چلی گئی. اس وقت 52 روپے تھی قیمت, ذہن میں رکھیے گا. جب عمران خان صاحب الاؤ کر رہے تھے چینی کی ایکسپورٹ کی جائے, the price was 52 روپیز پر kg. انہوں نے وہاں سے جو ہی یہ خبر پھیلی وہ ساتھ قیمت 70 روپے چلی گئی. اچھا یہ طے ہوا تھا کمیٹی اس میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم ایک یا انٹر منسٹریل میٹنگ ہوگی جس کو یہ وزیر خزانہ چیئر کریں گے, اور اس میں رزاق داؤد بھی تھے, فنانس منسٹر, دیگر لوگ تھے, اور یہ ایشورنس لی گئی تھی ان سے شوگر ملز والوں سے کہ آپ لوکل مارکیٹ میں پرائس نہیں بڑھنے دیں گے. ایکسپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرائس بڑھنے. انہوں نے لکھ کے دیا, انہوں نے خدا رسول کی قرآن کی قسمیں کہیں ہوا کہ خدا کا خوف کریں, ہمارے پہ اعتبار کریں. ہم اتنے نیک اور اچھے لوگ, ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرا کے اس کی قیمت بڑھائیں, جیسے اس دفعہ پرومس کیا. ایبسولوٹلی اسی طرح سیم سٹوری. اس لیے میں تھوڑا سا لمبا لے رہا ہوں, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے بڑے وارداتیں ہوتے ہیں اس ملک میں, اور ولنگلی یہ وارداتیں کھاتے ہیں یہ. انہوں نے ہم تو 1 روپیہ ہمارے اوپر حرام ہو اگر ہم اس کو کریں. جو ہی چیزیں ہوگی, ایگزیکیوشن ہوگی, کہ میٹنگ ہوگی جناب ہر مہینے 2 مہینے بعد منسٹریل کمیٹی کی, جو ان قیمتوں پہ وہ رکھے گی, چیک رکھے گی, اور اگر قیمتیں بڑھیں 1 روپیہ بھی, ہم اس کو آرڈر کو یہ کینسل کر دیں گے. یہ جو آپ کا ایکسپورٹ والے فیصلہ ہوا, اور 1.5 سال تک یہ اجلاس, 6 مہینے یا 8 مہینے ایک اجلاس نہیں کیا. نہ اسد عمر نے کیا, نہ رزاق داؤد نے کیا, نہ عمران خان کو یاد ہے, نہ ECC کو یاد ہے, نہ PTA کے کسی MNA کو یاد ہے, نہ ان کے منسٹر کو. اور اس فیصلے کو اٹھا کے عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کے سارے وزیروں نے انڈورس کیا, کیونکہ انڈورس ہوتے ہیں ECC کے فیصلے. 6-7 مہینے تک کوئی ان لوگوں نے کوئی ریویو نہیں کیا, اور قیمتیں بڑھتی رہیں. 52 روپے سے وہ آپ کی اب 70 تک گئی, 70 سے 90 تک گئی, 130 روپے تک یہ قیمت گئی تھی. اور اس پہ کتنا پیسہ انہوں نے کمایا تھا آپ اندازہ کریں کہ شہزاد اکبر نے کہا تھا, جو مشیر تھے اس وقت اس کے عمران خان کے, کہ 1 روپیہ قیمت اگر پر kg بڑھے, شوگر مل والے 5 بلین روپیز کماتے ہیں. اور یہ قیمت 52 روپے سے 130 روپے تک چلی گئی. آپ اندازہ کریں کتنا پیسہ کمایا اس وقت. یہ احسن اقبال صاحب جو اپوزیشن میں تھے, ان کا دعویٰ آیا تھا کہ انہوں نے 500 بلین روپیز کے قریب شوگر میلز اور دیگر لوگوں نے, عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں کے ساتھ مل کر انہوں نے پیسہ کمایا ہے. اور جب یہ سکینڈل سامنے آیا کہ جناب آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے, فالٹی فیصلے کی وجہ سے, اس عوام کی جیبوں سے 300 سے لے کے 500 بلین روپیز کے درمیان ایڈیشنل پیسہ نکال لیا گیا ہے, تو اس پر جناب ان سے پوچھا گیا, وہ گورے صاحب سے
अब्दुल-रज़ाक दाऊद साहब से कि भाईजान आपने तो फरमाया था कि इस मुल्क में चीनी बड़ी सरप्लस पड़ी है। हाँ। उन्होंने पता क्या फरमाया, उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, ये रिकॉर्डेड चीज है, मिनट्स में है, मेरे पास मिनट्स हैं इसके मीटिंग के। उन्होंने कहा जी मेरे साथ झूठ बोला है। वो समझ बैठे थे मैं दुनिया के बड़ी ईमानदार कौम से राब्ता डील कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ इन शुगर मिल वालों ने धोखा किया है, मुझे इन्होंने फज्ड और इन्होंने 2 नंबर किस्म के फिगर दिए हैं। आप तो वो कहते हैं हमारे पास चीनी नहीं है। उन्होंने उस वक्त 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करवा ली सारी की सारी। इनको 20 लाख का बताया, हमारे पास 9 लाख के अभी भी पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़े हुए हैं। वो अब कहते गलती हो गई। वो भाई तेरी गलती की वजह से अगर तू, अब ये इमरान खान साहब के वो वजीर थे जो कहते थे मैंने टीम इकट्ठी हुई है, ये इमरान खान की टीम का सबसे बड़ा मिडल आर्डर थे या बैट्समैन ओपनर थे जो भी थे, अब्दुल-रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, ये उनका लेवल ऑफ उनका डिसीजन मेकिंग था उसमें आपकी टीम का कि अब्दुल-रज़ाक दाऊद ये कह रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी, मुझे फर्स्ट फिगर दे दिए, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। उन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई था चीनी, और कहते अब मैंने उनसे पूछा है जनाब कि वो कहते हमारे पास स्टॉक नहीं है। सो ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट करवा रहे थे, ये एक्सपोर्ट से डॉलर नहीं कमाने थे। अच्छा आपने चीनी किसको भेजी थी पता है? कोई डॉलर नहीं कमाए थे आपने, चाइना को भेजी थी और साथ में अफगानिस्तान को भेजी थी। और तो भेजते नहीं, आप तो लेते इस दफा भी अफगानिस्तान जा रहे क्योंकि बट, और उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, आपको याद इंक्वायरीज हुई थी। इसके बाद जो ही ये स्कैंडल सामने, इमरान खान साहब ने अच्छा बनने की अदाकारी फरमाई, वहां के जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फैसला तो आपका था ना, आपने कभी 6-8 महीने में पूछा, आप कैबिनेट के इजलास लेते थे, हर हफ्ते लेते थे। आपने असद उमर से, आपने अब्दुल-रज़ाक दाऊद से, फाइनेंस एग्रीकल्चर से पूछा कि हमने जो फैसला किया था और चीनी की कीमतें बढ़ी, रोजाना टीवी पे आ रहा है, अखबार में आ रहा है, शोज में आ रहा है, इसका क्या करना है? आपने पूरी वारदात होने दी, स्कैंडल होने दी, अरबों रुपए आपके प्यारे लाडले जो थे वो लुटा के ले गए। उसके बाद आपको याद आ गया पर्चे करो, FIA करो। ये जिस डॉक्टर रिजवान की बात करते हैं ना, ये कहते हैं ना हार्ट अटैक से जिसकी डेथ हुई थी, और ये कहते हैं शरीफों के खिलाफ वो तहकीकात कर रहे थे और उन पर इल्जामात लगाते हैं। ये बेसिकली ये उस वक्त FIA लाहौर के डायरेक्टर थे और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब इन पे दबाव आया, सियासी दबाव आया खान साहब पे, इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर रिजवान को वहां से हटाया था इन्वेस्टिगेशन से, जो इनके शुगर मिल्स वालों को खिलाफ कर रहे थे। उनको पहले हटाने वाले इमरान खान साहब खुद थे। इन्होंने उनको हटाया था कि अब तुम शुगर स्कैंडल को तुम इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। और इसमें जिन लोगों के नाम आए थे, जिन लोगों ने पैसा बनाया था, उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उसमें सलमान साहब थे, उसमें हमजा साहब थे, उसमें मून सलई साहब आ रहे थे, इसके बाद जहांगीर तरीन साहब थे, और बहुत सारे लोग थे जिसमें उनके ओमनी ग्रुप था, जिन लोगों ने पैसे बनाए थे। ये इसका मकसद ये नहीं था कि इन लोगों ने कोई एक्सपोर्ट से पैसा बनाना था, नो। इन लोगों ने जब एक्सपोर्ट के नाम पे लोकली तौर पर चीनी को महंगा करके बेचना था, एक्सपोर्ट से बड़ा पैसा कमाना, ये इनका लोकल इनकी वारदात थी। कि जैसे 52 रुपए से अगर आप एक्सपोर्ट का नाम ना लेते तो आपने कहना शुरू कर दे देखिए चीनी बाहर जा रही है, खत्म हो रही है, मार्केट में पैनिक होना शुरू हुआ और लोगों पर चीनी नहीं है, मतलब गोदाम में नहीं है, स्टॉक में नहीं है, पैनिक बाइंग आपकी शुरू हुई तो 52 रुपए सप्लाई एंड डिमांड का मसला पैदा हुआ, प्राइसेस बढ़ती गई। 1 रुपीज आपने, ये उसने कहा था जो मैं रिपीट करूं, अकबर ने, ये शहजाद अकबर साहब ने 5 बिलियन रुपीस बढ़ा था। आपने बैठ के बेसिकली 4 या 5 मिलियन एक्सपोर्ट की। ये वारदात है इनका, मिली बिलाई, मतलब इनकी जरा मिली भगत देखें, 4-5 मिलियन एक्सपोर्ट की, या 10 थे मेरा ख्याल है, और टोटल 80 हैं। तो ये बाकी 70 ने क्यों नहीं की? उन्होंने 1 टन 10 टन उन्होंने डॉलर क्यों नहीं कमाए? उन्होंने बिडिंग में शिरकत क्यों नहीं की? ये पहले से तय था कि 10 मिलियन अपना क्लाउड यूज करके ये एक्सपोर्ट करवाएंगी। उसके बाद जो पैसा बनेगा फिर ये 70 ये कमाएंगे। 1 फॉर ऑल फॉर वन, मस्कीटियर्स, वही वाला असूल कि उन 4-5 लोगों को इस्तेमाल करके वी विल मेंटेन अर्न बिलियंस ऑफ रुपीस। और इन्होंने कमाया। और उसके बाद इंक्वायरी हुई जिसमें उस्मान बुजदार को बुलाया गया। FIA ने इंक्वायरी की, वाजिद जिया साहब जो थे FIA के डायरेक्टर, DG उन्होंने की। उसमें उमर असद साहब, असद उमर साहब, अब्दुल-रज़ाक दाऊद साहब, और ये आपके उस्मान बुजदार साहब और हाशिम साहब को बुलाया गया। ये सारे इंक्लूडिंग असद उमर और ये अब्दुल-रज़ाक दाऊद, ये सारे इंक्वायरी को मुतमिन करने में नाकाम रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन होता और इमरान खान साहब इंसाफ करते, नाम तो तहरीक इंसाफ रखा था, तो इन तमाम वज़रा को डिसमिस करते। उस्मान बुज़दार को डिसमिस करते, अपने लाडले को, असद उमर को करते, अब्दुल-रज़ाक दाऊद को करते, हाशिम बख्त को करते, पूरी ECC को उड़ाते और अपनी
गलती मानते हैं कि हाँ मैंने एक एज ए प्राइम मिनिस्टर इस फैसले को इंडोर्स किया था, और इन पे केसेस होते, इन पे पर्चे होते, इन पे मुकदमे करवाता इमरान खान साहब, मैं मानता कि हाँ ये इंसाफ कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को इन्होंने बचाया, कोई एक वजीर को डिसमिस नहीं किया गया, किसी को नहीं हटाया गया। इसी अवाम की जेब से 500 बिलियन रुपीस जो है ना इन्होंने निकलवा लिए थे, और आज वही इमरान खान इस कौम का बादशाह, कौम कहती है इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, खान को वापस लो, मुल्क बचाओ। मैं तो बड़ा हक में हूँ कि खान को ले आए, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क की तबाही फिरी है। अब जो मौजूदा ये फिरी है, ये तबाही जिसकी हम कर रहे हैं, ये तो बैकग्राउंड था। जरा इन पे आ जाए, जरा मेरा ख्याल ब्रेक आपने लेनी है। जी बिल्कुल ब्रेक लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली सेम ही कहानी जो है वो चले जा रही है। आप आए जरा ब्रेक के बाद। ये तो हमने खान साहब के बताया ना, लल्ले तलल्ले और उनके नाकामियां, नलायकियां और उनकी टीम के धोखे, फ्रॉड, उनकी चीटिंग इस कौम के साथ। आप जरा शहबाज शरीफ साहब और जरा इनकी टीम पे आ जाएं। हर दफा सेम जो है ये शुगर मिल्स जो है वो सेम चकमा जो है वो दे जाती हैं, या तो चकमा होता है या ये जान करके जो है वो उसको होने देते हैं।